بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی تھے۔ ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ یہ دونوں بھی پیغمبر تھے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان کا نام جناب عبداللہ اور امی جان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب اپنے قبیلہ قریش کے سردار تھے۔ قریش عرب کا بہت مشہور اور معزز خاندان تھا، اس لیے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت اسی خاندان کے سپرد تھی۔ اہل عرب قریش خاندان کی بہت عزت و اکرام کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا کے نسبوں سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے جس سے تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم ہرقل کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عیب لگائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پدری سلسلہ نسب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب با جماع امت صحیح ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مادری سلسلہ نسب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ تک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا سلسلہ نسب جمع ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء پر فضیلت اور ان کی بشارت۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب اللہ کے برگزیدہ اور اس کے نزدیک اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے بہت اعلیٰ و افضل تھے۔ نبی اور رسول کے درجے کو نہ کوئی صحابی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا والی اور بزرگ۔ تمام انبیاء کرام اور رسول برابر کے لائق صد احترام اور توقیر ہیں۔ کسی کی شان میں ادنا گستاخی کا شبہ بھی ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم سبھی پر ایمان لائیں، سبھی کی صداقت و حقانیت اور مبعوث من اللہ ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ اسی طرح اس بات کا بھی کامل یقین ہونا ضروری ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل زمانے اور سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی آدم کی سب سے بہتر صدی میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ صدی در صدی گزرتی رہی، یہاں تک کہ وہ صدی آ گئی جس میں میں ہوں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام مخصوص علاقوں
مخصوص قبیلوں اور مخصوص خاندانوں کے لیے آتے تھے، مگر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بحیثیت پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ بحوالہ صحیح بخاری باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، سورۃ السبا آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نیز تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت کی بشارتیں سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں کی۔ کتب الہیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب و فضائل، اخلاق و شمائل بیان کیے گئے۔ خاص طور پر تورات و انجیل میں بہت ہی صاف و صریح پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی گئیں، جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ترجمہ: وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ نبی اور رسول کی تعریف۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، البتہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا نہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ چنانچہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ نبی اور رسول کی صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ سب برحق ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص پیغمبری اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل اور بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ترجمہ: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ نمبر 1 تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں اور بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ مشہور پیغمبروں کے نام۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 3
حضرت شیس علیہ السلام. نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 5 حضرت ہود علیہ السلام. نمبر 6 حضرت صالح علیہ السلام. نمبر 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر 8 حضرت لوط علیہ السلام. نمبر 9 حضرت شعیب علیہ السلام. نمبر 10 حضرت اسماعیل علیہ السلام. نمبر 11 حضرت اسحاق علیہ السلام. نمبر 12 حضرت یعقوب علیہ السلام. نمبر 13 حضرت یوسف علیہ السلام. نمبر 14 حضرت ایوب علیہ السلام. نمبر 15 حضرت ذوالکفل علیہ السلام. نمبر 16 حضرت یونس علیہ السلام. نمبر 17 حضرت موسیٰ علیہ السلام. نمبر 18 حضرت ہارون علیہ السلام. نمبر 19 حضرت عزیر علیہ السلام. نمبر 20 حضرت زکریا علیہ السلام. نمبر 21 حضرت یحییٰ علیہ السلام. نمبر 22 حضرت الیاس علیہ السلام. نمبر 23 حضرت یسع علیہ السلام. نمبر 24 حضرت داؤد علیہ السلام. نمبر 25 حضرت سلیمان علیہ السلام. نمبر 26 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 27 حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بنیادی عقائد. نمبر 1 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول اور ایک انسان ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم، یعنی صغیرہ یا کبیرہ گناہ قصداً یا سہواً واقع نہیں ہوئے ہیں. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی. نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے. نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے. نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات نہایت ہی اعلیٰ درجے کے تھے. نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر کر دی. نمبر 10 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی کی خاص صفت ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم الاولین و آخرین عطا فرمایا تھا. نمبر 11 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے. نمبر 12 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنات سب کے رسول الثقلین ہیں. نمبر 13 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا. نمبر 14 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر کی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے. نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو، اور خلاف شرع باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے
اور اگر کسی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخی کا خیال بھی آ گیا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔